ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رمضان المبارک میں جہاں پر بہت ساری دوسرے جو کرنے کے کام ہیں، ان میں ایک جو اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر کو، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں جایا کرو تو وہاں پر سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایوں کا خیال کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ذکر کے بہت سارے اپنے پاس سے طریقے گھڑ لیے ہیں۔ ذکر کرنے کے اپنے اپنے سٹائل ہیں، طریقے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ذکر بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ سب سے بڑی نیکی اللہ نے قرار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز ادا کیجیے۔ تو ذکر کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے ایک، وہ یہ کہ نماز ادا کی جائے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، تہجد ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو نوافل ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہیں۔ تو ایک تو ذکر کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ کا صبح 100 دفعہ پڑھا جائے، یہ مسنون ہے، 100 دفعہ شام کو پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے کہا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں اور مجھے سارا دن چکی پیسنی پڑتی ہے، تو مجھے کچھ غلام دے دیا جائے۔ جب اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا پتہ چلا، تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور جا کر فرمایا کہ تم سونے سے پہلے 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جس کام کی تم نے ڈیمانڈ کی تھی، نوکر کی، ملازم کی، غلام کی، یہ اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جن کلمات کو پڑھنا جو ہے وہ زبان پر تو بہت ہلکا ہے، لیکن یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
یہ بھی اس کائنات کے سب سے وزنی ترین کلمات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صبح و شام 100 دفعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ، انسان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے، روزہ کی حالت میں اس کو چاہیے کہ 4 کام کثرت سے کرے۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور استغفار کرنا۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور 2 کام ایسے کہ جن کے بغیر کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا۔ تو اس طرح سے اللہ کا جو ذکر ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بتائی ہیں، اور رمضان میں اور غیر رمضان میں استغفر اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رمضان میں اس کی اہمیت بالخصوص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔